يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك یا سیدی یا رسول اللہ۔ مسجد میں بیٹھے ہیں، ایک تو مسجد میں بیٹھنے کی ویسے بہت فضیلت ہے، اور پھر درود شریف پڑھا جائے تو یہ سونے پہ سوالنے والی بات ہے۔ تمام بھائی پڑھے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہ گاروں کو، بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہ گاروں کو، تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے۔ بخشنے پہ آئے، بخشنے پہ آئے جب گناہ گاروں کو، تحفے میں گناہ گاروں کو وہ رمضان دیتا ہے۔ مانگ لو گڑ گڑا کر خدا سے، مانگ لو گڑ گڑا کر خدا سے، ابھی مغفرت سستی ہے۔ مانگ لو گڑ گڑا کر خدا سے، ابھی مغفرت سستی ہے۔ کہتے ہیں کہ رمضان میں رب کی رحمت برستی ہے، کہتے ہیں کہ رمضان میں رب کی رحمت برستی ہے۔ دل میں پھر سے خوشیوں کا پیغام آ رہا ہے، دل میں پھر سے خوشیوں کا پیغام آ رہا ہے۔ مبارک ہو مومنو پھر سے رمضان آ رہا ہے، مبارک ہو مومنو پھر سے رمضان آ رہا ہے۔ احباب عزیز وطن، اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد کروڑا درود نبی مکرم شفیع معظم وجہ تخلیق کائنات، باعث تخلیق کائنات، سرور کائنات، سرور کائنات، امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر عقیدت و محبتوں کی خراج پیش کرنے کے بعد دعا گو ہوں خالق رب ازل مالک السماوات والارض میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے، اور جو میں بیان کر سکوں اللہ عز و جل قابل عمل باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، مبارکباد کے مستحق آپ حضرات کے ماہ رمضان المبارک کی آمد آمد ہے، اور آپ ماہ رمضان المبارک کی خوشی کے سلسلہ میں سجائی گئی محفل میں شریک ہے۔ یقیناً محفل چھوٹی ہو یا بڑی ہو، لیکن جس کی سجائی جاتی ہے وہ کائنات کی عظیم ہستی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، ارے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ مسجد میں آنے کی توفیق جسے اللہ دے وہی آتا ہے۔ آپ دیکھیں جب اذان ہوتی ہے تو ہر مومن کے کان میں، یعنی ہر مسلمان کے کان میں اذان پڑتی ہے، لیکن نماز پڑھنے کی توفیق اس سے ہوتی ہے جسے رب تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ جب تک رب تعالیٰ وہ نہ لگا دے بندے کی اوقات نہیں کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے آ جائے، جسے رب پسند فرما لیتا ہے پھر وہ باہر رک نہیں سکتا، پھر اس کو سکون آتا ہے تو مسجد کے اندر آپ آئے۔ یقیناً آپ وہ عظیم لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کے لیے بیٹھنا، سننا، پڑھنا قبول فرمایا، اور آپ کے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ کو روشن فرمایا۔ حضرات محترم، دوسرا پارہ سورۃ البقرہ کی آیہ کریمہ مقدسہ معطرہ مطہرہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ لمبی چوڑی گفتگو نہیں، انشاءاللہ بس 5 سے 7 منٹ میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔
دوسرا پارہ ہے سورۃ البقرہ ہے. اللہ نے امت مصطفیٰ پر روزے فرض فرمائے. اب روزے فرض کب ہوئے؟ ہم مسلمان ہیں، ہمیں تھوڑا سا یہ علم ہونا ضروری ہے، کیونکہ آج کل ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اسلام کے مطابق زندگی کو بسر کرتے، لیکن آج ہم چلیں گے انگریز کے قانون کے پیچھے. ہم اسلام کے مطابق زندگی کو بسر نہیں کرتے، لیکن انگریز کے قانون کے مطابق زندگی کو بسر کرتے ہیں. ہمیں ایک ملک دیا گیا تھا، بنایا گیا تھا اسلامی قوانین پر زندگی کو گزارنے کے لیے، لیکن واللہ وہ پس پشت چلا گیا. تو برگف جو بات عرض کرنا مقصود سمجھتا ہوں، 2 ہجری شعبان المعظم کے مہینہ میں مسلمانوں پر روزے فرض کیے گئے. 2 ہجری شعبان المعظم کے مہینہ میں مسلمانوں پر روزے فرض کیے گئے. اس سے پہلے پہلی امتوں پر روزے فرض ہوا کرتے تھے. جب روزے مسلمانوں پر فرض ہوئے تو روزے کیسے فرض ہوئے؟ بہت پیاری باتیں ہیں کہ جب روزے فرض ہوئے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے. اب روزہ کے لیے ایک لفظ صوم بولا جاتا ہے، ایک لفظ صیام بولا جاتا ہے. لفظ صوم جو ہے وہ سب سے پہلے حضرت مریم پاک سلام اللہ علیہا نے بولا ہے روزہ کے لیے لفظ صوم. اور لفظ جو صوم ہے اس کے معنی ہے عربی کے گرامر کے اندر کہ صرف زبان کا روزہ، یعنی کھانے پینے سے باز رہنا. یہ ہے لفظ صوم کا مطلب عربی کے اندر. اور لفظ صیام جو ہے یہ ہم پر جو فرض ہے وہ لفظ صوم نہیں ہے، یعنی صوم روزہ ہم پر فرض نہیں ہے. ہم پر جو روزہ فرض ہے وہ صیام روزہ ہے. اور صیام کی اگر عربی کے اندر ڈیفینیشن کی جائے تو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک کے تمام جسم کے اعضاء کے روزے کو صیام روزہ کہتے ہیں. یعنی صرف صوم یعنی زبان کا روزہ، یعنی زبان کے ساتھ یعنی منہ کا روزہ کہ منہ میں ہم نے نہ کچھ کھانا ہے نہ پینا ہے جناب، نہ کچھ باتیں کرنی ہے غلط قسم کی باتیں، یہ ہے صوم روزہ. لیکن جو صیام روزہ ہے مومنوں پر صیام فرض ہے، صوم فرض نہیں ہے. کوئی حدیث پاک بندہ دکھا دے کہ اللہ نے فرمایا ہو یا قرآن کی آیت کہ جی اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو آپ پر صوم فرض کیے گئے، نہیں. اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام کہ آپ پر روزے فرض کیے گئے. اب روزے جو صیام ہے اس کے اندر بندے کا سر سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک کا تمام جو وجود ہے اس کے جسم کے ہر اعضاء کا جو روزہ ہے وہ صیام کی ڈیفینیشن میں آتا ہے. اب بندہ رکھے روزہ کرے بے ایمانیاں، یہ جچتا نہیں ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے میں نے روزے عبادت کروانے کے لیے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور مخلوق بہت مخلوق تھی اللہ کی اور عبادت کرنے کے لیے، لیکن اللہ نے اسی لیے عبادت کرنے کے لیے کہ مخلوق تو بہت ہے لیکن امت مصطفیٰ پر انعام فرماتے ہوئے کہ میں نے اس امت کو بخشنا بھی تو ہے. جب نبی سے وعدہ کیا کہ محبوب میں تمہیں امت کے بارے میں غم زدہ نہیں ہونے دوں گا، تو پھر اس امت پہ رحمت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک جیسی رحمت والا مہینہ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ کما کتبہ جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے. اب روزے فرض کیوں ہوئے؟ لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو جب اسے بھوک لگتی ہے تو اسے بھوکے کا احساس ہوتا ہے. بھوک لگتی ہے تو اسے کسی غریب کا احساس ہوتا ہے، جب اسے پیاس لگتی ہے تو اسے کسی یتیم کا احساس ہوتا ہے، مسکین کا احساس ہوتا ہے. اور اگر اس کے روزے کی ڈیفینیشن کو دیکھیں پوری کو تو روزہ ایک وہ عبادت ہے جس کے اندر زکوٰۃ بھی پائی جاتی ہے، جس کے اندر جناب حج کے رکن بھی پائے جاتے ہیں، جس کے اندر نماز کے رکن بھی پائے جاتے ہیں. یعنی نماز بندہ رکھ روزہ رہا ہے
اور ارکان اسلام پورے کے پورے ادا کر رہا ہے پورے۔ اب زکوٰۃ ہر چیز پہ لازم ہے، بندے کے پاس مال ہے تو اس پر زکوٰۃ لازم ہے، تو جیسے بندے کے مال پر زکوٰۃ لازم ہے ویسے ہی بندے کے جسم پر زکوٰۃ لازم ہے، اور جو بندے کے جسم کی زکوٰۃ ہے وہ ہے روزہ۔ اور روزہ امت مصطفیٰ پر احسان ہے، اور روزہ رمضان المبارک کے دن کے روزہ ہے، رات کا روزہ نہیں۔ پہلی امتوں جو تھی ان کو اگر آپ دیکھیں تو وہ رات کو بھی روزہ رکھا کرتی تھی، دن کو بھی روزہ رکھا کرتی تھی۔ پہلی امتیں پہ غور کریں، لیکن اللہ نے امت مصطفیٰ پر احسان فرمایا، بڑا احسان فرمایا کہ سحری عطا فرما دی، سحری عطا فرما دی۔ اب سحری کا جو قانون ہے یہ کیسے ہوا، کب ہوا؟ احادیث پاک کے اندر یہ بات منقول ہے کہ حضور کے ایک صحابی تھے، وہ کام کر کے آئے، افطاری کی، جب افطاری کی تو کھانے کو تھوڑی دیر تھی، وہ لیٹے کہ میں ذرا سکون کر لوں، تو جب سو گئے تو جو افطاری کا وقت تھا وہ ختم ہو گیا، اگلا روزہ سٹارٹ ہو گیا۔ جب اگلا روزہ سٹارٹ ہو گیا تو انہوں نے اسی طرح بھوک کے ساتھ دوسرا روزہ رکھ دیا۔ اب دوسرے دن بھی سارا دن کام کیا، مشقت کی، جب مشقت سے کام کر کے واپس آئے تو افطاری کے وقت پھر افطاری کی اور کھانے کو دیر تھی۔ اتفاق تھا، علماء نے بڑا پیارا نقطہ بیان فرمایا، فرماتے ہیں کہ دیر نہ تھی لیکن صرف امت مصطفیٰ پر ایک احسان ہونا تھا، امت مصطفیٰ کو یہ انعام سے نوازا جانا تھا۔ حکمتیں ہوتی ہیں، فرمایا حکمت ہوئی کھانا لیٹ ہوا وہ پھر سو گئے، جب سو گئے تو روزہ سٹارٹ ہو گیا۔ اب ظاہر بات ہے جب اگلا بندہ سو جاتا ہے تو روزہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ یہ پہلی امتوں کو روزے میں بیان کر رہا ہوں، تو جب وہ پھر سو گئے روزہ سٹارٹ ہو گیا، جب روزہ سٹارٹ ہوا تو تیسرے دن بھی اسی طرح بھوک سے روزہ رکھ لیا۔ اب ان کا جو رنگ تھا وہ زرد ہو گیا، جب رنگ زرد ہوا تو صحابہ کرام کی موجودگی میں کریم آقا کے پیچھے جب نماز پڑھنے لگے نا تو سرکار پھر آئے ہیں۔ سرکار تو وہ ہے کہ وہ امتی کے چہرہ دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ بتائیں آپ کو پریشانی کیا ہے۔ جب سرکار کے سامنے وہ صحابی رسول گئے تو سرکار نے پوچھا ایسے ابھی بتا کیا معاملہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا کوئی معاملہ نہیں ہے، بس یہ پریشانی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی وقت اپنے محبوب کو حکم دیا کہ محبوب میں نہیں چاہتا کہ امتی تیرے ہو اتنی پریشانی میں چلے جائے، آپ کی امت ہو اور اتنی ان پر مشکل وقت آ جائے۔ محبوب یہ بات بننے والی نہیں ہے، محبوب سحری کا انتظام کیجیے۔ بھوک سے سو جاتا ہے بندہ لیکن سحری ہوئی، اور یہ سحری صرف اور صرف امت مصطفیٰ کو انعام میں ملی۔ حدیثیں پڑھے، قرآن کی تفاسیر پڑھے، ایک حدیث کی ساری حدیثیں پڑھ کے کھنگالے، اپنوں کی نہیں برائے کی پڑھ کے دیکھیں، کسی امت کو سحری نہیں ملی ہے۔ اگر کسی کو ملی ہے تو وہ کریم آقا کی امت ہو جس کو سحری ملی ہے۔ اور پھر سحری کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ صرف اگر ایک شخص سحری کھا رہا ہے، وہ کھا تو اپنا رہا ہے لیکن سحری بھی کر رہا ہے تو اللہ اس کو عبادت کا ثواب عطا کر رہا ہے، یعنی کھانے پہ بھی ثواب مل رہا ہے۔ تو یہ احسان ہے فقط امت مصطفیٰ پر، اس سے پہلے یہ احسان کسی امت پہ نہیں ہوا۔ تو حضرات محترم رمضان المبارک کا مہینہ ابھی یہ سعودیہ سے ایک میسج وصول ہوا کہ سعودیہ میں ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ چکا ہے، کل سعودیہ میں روزہ ہوگا، تو انشاءاللہ بفضلہ تعالی کل رات ہم بھی تراویح پڑھیں گے اور پرسوں انشاءاللہ ہمارے یہاں بھی اللہ کا مہمان جلوہ گر ہو جائے گا تو ہمارے بھی روزے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو روزہ جو ہے اس کے بارے میں کچھ چیزیں، کچھ معلومات جو ہیں یہ بندے کے علم میں ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے تو جو روزے کا سحری افطاری کا ٹائم ہے نا، میں ہمیشہ سے اس بات پر بہت زور دیتا ہوں کہ مسجد میں اعلان ہوتا ہے کہ سحری کر لیں یا افطاری کر لیں، یا سحری کا ٹائم ختم ہو گیا یا افطاری کر لیں۔ مساجد کا ٹائم غلط ہو سکتے،
مساجد کا ٹائم آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، کبھی کسی مسجد والے نے 3 منٹ پہلے اعلان کر دیا، کسی مسجد والے نے 3 منٹ بعد میں اعلان کر دیا۔ آپ کبھی مساجد کے اعلان پہ نہ جائیں۔ آپ کا جو ٹائم ہے، کیلنڈر ہے، آپ اس کو دیکھیں۔ جب آپ کا کیلنڈر ٹائم دے رہا ہے کہ یہ وقت ہو گیا افطاری کا، تو آپ کسی اعلان کو نہ دیکھیں، آپ افطاری کر سکتے ہیں، کسی اعلان کی ضرورت نہیں۔ آپ افطاری کر سکتے ہیں جب آپ کا کیلنڈر بتا رہا ہے کہ افطاری کا ٹائم ہو گیا تو آپ افطاری کر لیں۔ جب آپ کا کیلنڈر بتا دے کہ سحری کا ٹائم ختم ہو گیا تو پھر سحری کا ٹائم ختم ہو گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں، پہلے گاؤں جہالیت تھی، علم نہیں تھا، لوگ کہتے تھے کہ اذان آمنے تک بندہ کھاندہ رہے تے روزہ رہندا ہے۔ یہ جہلیت کی باتیں ہیں۔ جب سحری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو اذان اس کے بعد ہوتی ہے، اس سحری کا ٹائم میں اذان نہیں ہوتی ہے۔ اگر سحری کے ٹائم میں اذان فجر ہو تو اذان فجر نہیں ہوتی، وہ اذان تہجد ہوتی ہے۔ بسم اللہ۔ اذان تہجد ہوتی ہے، اذان فجر نہیں ہوتی۔ اذان فجر وہ ہے جو سحری کا ٹائم ختم ہونے کے بعد ہو، اور جب سحری کا ٹائم ختم ہو جائے اور اذان فجر شروع ہو جائے تو آپ کے منہ کے اندر جو لقمہ ہے، آپ کو اس کو نیچے لے کے جانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ وہ آپ اس کو باہر نکالیں گے تو آپ کا روزہ ہوگا، اور اگر اسی لقمے کو اندر لے جائیں گے تو روزہ ختم ہو جائے گا، اور جان بوجھ کر روزہ توڑنے والے پر کفارہ بھی لازم ہے اور اس کا ادا کرنا بھی لازم ہے۔ جان بوجھ کر روزہ تو یہ جان بوجھ کر توڑنا ہے۔ جب اس مومن کو اعلان ہو گیا کہ بھائی اعلان ہو گیا سحری کا ٹائم ختم، تو بات ختم، پھر کھانا پینا ختم۔ اگر کھانا پینا ہے تو سحری کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے کھائے پیئے، اور سرکار کے حدیث سے مبارکہ ہے کہ سحری کا ٹائم جو ہے اس میں ذرا تاخیر کریں اور افطاری میں ذرا جلدی کریں۔ سحری میں ذرا تاخیر کریں، اب اتنی بھی تاخیر نہیں کہ صبح صادق ہو جائے، اور جلدی اتنی بھی نہیں کہ ابھی غروب آفتاب بھی نہ ہو تو آپ روزہ افطار کر لیں۔ یہ باتیں روزہ دار کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے رب تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کے روز رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چھپر پھر بن گیا مصطفیٰ جانے رحمت پیلا سلام شمع بز میں ہدایت پیلا، سلام شمع بز میں ہدایت پیلا، جن سوہانی گھڑی چمکاتا باقا چاند، جن سوہانی گھڑی چمکاتا باقا چاند، اس دن افروز ساعت پیلا، سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیلا، سلام شمع بز میں ہدایت پیلا، امتی امتی لب پہ جاری رہا، لب پہ جاری رہا، امتی تیری قسمت پیلا، سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیلا، یا صدقہ زلف رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول،
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ یا خلاق کائنات یا وحدہ لا شریک یا رحم الراحمین یا رب کعبہ یا رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت قرآن مجید ہوئی تیرے نبی کی سراخانی ہوئی آمد رمضان کے سلسلے میں قرآن پاک کی تلاوت اس کا ثواب مولا کریم احادیث مبارکہ بیان کی اس کا ثواب مولا کریم رمضان المبارک کی فضیلت کو بیان کیا اس کا ثواب تیرے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما حضور نے وسیلہ سے 24,000 پیغام پر کمپش حضور کے والدین طیبین طاہرین آل پاک اولاد پاک ازواج مطہرات بیٹے بیٹیاں نواسے نواسیاں اہل بیت اطہار جمیع صحابہ کرام صحابیان تابعین تبع تابعین تمام اولیاء اعظام کی پاک ارواحوں کو پیش کرتے ہیں قبول فرما جناب عالم سے لے کر آج تک مسلمان بچی بچہ ایمان کی حالت سے دار فانی سے چلے گی مولا تمام کے روح کو احسان کرتے ہیں قبول فرما حاضرین سے تعلق رکھنے والے ان کے رفقا عزیز و قریب بہن بھائی ماں باپ جو بھی دار فانی سے آ کر چلے گئے مولا تمام کے روحوں کو احسان کرتے ہیں قبول فرما مولا ان مرحومین کی احسان کرتے ہیں جن کو کرنے والا کوئی نہیں ہے تو قبول فرما مولا جنہوں نے یہ اہتمام کیا ان کے عزیز و مقارب رفقا رشتہ دار جو بھی دار فانی سے آ کر چلے گئے تمام کے روحوں کو احسان کرتے ہیں قبول فرما ہماری مسجد کے نمازیوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہماری مسجد کے معاونین جتنے بھی دوست احباب نمازی اہل محلہ اہل علاقہ مولا جو بھی دار فانی سے آ کر چلے گئے تمام کے روحوں کو احسان کرتے ہیں قبول فرما ہمارے وہ نمازی جو پچھلے ماہ رمضان میں ہمارے ساتھ تراویح ادا کرتے نمازی روزی ادا کرتے مولا آج وہ ہم میں نہیں رہے ان کی روحوں کو احسان کرتے ہیں قبول فرما مولا کریم آمد رمضان ہے تجھے تیرے نبی کی پیاری پیاری آل پاک کا واسطہ اولاد پاک کا واسطہ اہل بیت طہار کا واسطہ تجھے پیارے نبی کے پیارے صحاب کا واسطہ مولا ہمیں رمضان المبارک کا کو احترام کرنے کی توفیق عطا فرما ماہ رمضان المبارک کی رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما ماہ رمضان المبارک کی موجیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما مولا ماہ رمضان المبارک کے اندر تیری رحمت بڑی جوش بھی ہوتی ہے مولا ہمیں یہ رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما مولا جو ہم ماہ رمضان المبارک کا ادب کریں احترام کریں روزے رکھیں اپنی پاک بارگاہ